بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کا سفر، ایک سچی کہانی۔ امی، ایک دفعہ اٹھ جائیں، میں آپ کو پڑھ کر دکھاؤں گا۔ میں کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ میں آوارہ لڑکوں میں نہیں پھروں گا۔ اللہ کا واسطہ ہے امی، ایک دفعہ اٹھ جائیں۔ وہ بلکتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ یہ صرف ایک پکار نہ تھی، یہ ایک ٹوٹا ہوا دل تھا جو وقت سے پہلے ہار چکا تھا۔ ایک وقت تھا، خوشیوں سے بھرا گھر تھا، کشادہ حویلی، وسیع زمینیں، دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ماں باپ زندہ تھے، بیوی وفادار تھی، ایک بیٹا، دو بیٹیاں۔ زندگی مکمل لگتی تھی، مگر سکون آہستہ آہستہ بکھر رہا تھا۔ وہ بیٹا گھر کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں کا خواب تھا، فوج میں جائے گا، نام روشن کرے گا۔ مگر دولت کی چمک اسے نگل گئی، پڑھائی سے دل اچاٹ ہوا، آوارہ دوست مل گئے، محفلیں بدل گئیں، راستے بدل گئے۔ 9th کا نتیجہ آیا، سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ بھٹک چکا تھا، ادھر گھر کے اندر ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کا باپ تھوڑا عیاش انسان تھا، وہ دولت کے بلبوتے پر بہت سے غلط کام کرتا تھا، باہر غلط عورتوں پر پیسہ لٹاتا تھا۔ یہ بات اس کی بیوی تک پہنچ گئی تھی، اور یہی بات ان کے جھگڑے کا سبب بننے لگی، اور لوگوں نے اس میں اور آگ لگائی۔ کچھ عورتیں شاید زہر اگلنے کے لیے بنی ہوتی ہیں، کچھ نے اس کو ایسی تصویریں دکھائیں کہ تمہارا خاوند یہاں جاتا ہے، ہمارے خاوند نے ہمیں یہ تصویر دکھائی ہے۔ تو اس کا جو شک تھا وہ اور بڑھ گیا۔ اگر وہ اپنے خاوند سے ٹھیک ہونا بھی چاہتی تو کبھی نہ ہو پاتی تھی، وہ ختم ہو گئی اپنے اندر۔ اور پھر جب اس نے اپنے خاوند سے پوچھا تو وہ بہت برے طریقے سے چلایا اور بات لڑائی تک پہنچی۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اور اس طرح پھر اس سب نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ وہ عورت کبھی اس گھر کی رونق تھی، نیک تھی، صابر تھی، مگر اب اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ بیٹا دور ہو گیا، شوہر بدل گیا، گھر اجڑنے لگا، وہ اکیلی رہ گئی۔
پھر ایک دن سب ختم ہو گیا۔ اس نے خود کو آگ لگا لی اور جل کر مر گئی۔ بیٹا دوڑتا ہوا آیا، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ ماں خاموش تھی۔ امی ایک دفعہ اٹھ جائیں، مگر اب کوئی جواب نہ تھا۔ اسی لمحے کے بعد زندگی بدل گئی۔ باپ اور بگڑ گیا، عیاشیوں میں ڈوب گیا، سب کچھ برباد کر دیا۔ زمینیں بک گئیں، جائیداد ختم ہو گئی، گھر میں فاقے آ گئے۔ وہ لڑکا اب بدل چکا تھا، چھوٹی نوکریاں کرتا، بہنوں کا سہارا بنا، راتوں کو روتا رہتا، ایک ہی بات کہتا، میری وجہ سے امی مری۔ وقت گزرا، اللہ نے کرم کیا، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، بغیر جہیز، عزت سے۔ وہ اکیلا رہ گیا۔ پھر محبت آئی، ایک لڑکی ملی جس نے اسے سنبھالا۔ وہ شادی کر بیٹھا، نئی زندگی شروع کی۔ نوکری، چھوٹا کاروبار، زندگی چل پڑی، مگر دل وہیں رکا رہا۔ ہر بات میں کہتا، میری ماں ایسی تھی۔ رات کو روتا، چپکے چپکے۔ وقت نے اسے باپ بنایا، ایک بیٹا، ایک بیٹی۔ اس نے بے حد محبت دی، شاید دنیا کا بہترین باپ، مگر اندر کا زخم ناسور بن گیا۔ بیماریاں بڑھنے لگیں، دل کمزور ہو گیا، جسم تھک گیا۔ پھر ایک دن شدید درد اٹھا، ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر حیران تھے، سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، اگر میں نہ بچا، بچوں کو پیار سے پالنا۔ بچے، آنکھیں نم تھیں، سانسیں رکنے لگیں، خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی آیا ہو اسے لینے۔ وہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس۔ کہاں خواب تھا باہر کے سفر کا، کہاں انجام ہوا موت کے سفر کا۔ ماں کی نافرمانی، دل کا دکھ، سب زخم بن گئے، اور وہ آخر کار اپنی ماں سے جا ملا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی ہر خواہش کا احترام کرنا چاہیے، اور جو وہ چاہتے ہیں
ان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ عمر بڑی کچی ہوتی ہے، اس میں کی گئی نافرمانی ماں باپ کا دل توڑ دیتی ہے، اور جب ماں باپ لڑتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، تو بچے کس طرح بکھرتے ہیں۔ دوسرا سبق اس کہانی کا یہ ہے کہ آپ جب لڑتے ہیں تو آپ کے گھر میں بے سکونی ہوتی ہے۔ وہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بچے گھروں سے باغی ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں پر توجہ نہیں ہوگی، جب بچہ ہی کسی قابل نہیں ہوگا، تو پھر بچے باہر کو بھاگتے ہیں اور وہ غلط راستے پہ قدم رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو فرما بردار بنائے، ہمارے گھروں میں سکھ عطا کریں۔ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اتفاق، محبت، پیار سب کچھ ہو، اور کوئی بھی بچہ ماں کی موت کا دکھ لے کر موت کے سفر پر روانہ نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔